شوہر کی رفاقت۔ بیٹی، اگر تم اپنے والد کے دل کو جھانک کر دیکھ سکو اور تم کو یہ پتہ چل جائے کہ اس دل میں تمہاری کتنی محبت ہے اور یہ کتنا تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں اور کس قدر اسے تمہارے بارے میں اندیشہ لگا رہتا ہے اور یہ تمہارے مستقبل کے بارے میں کتنا متفکر رہتا ہے اور تمہاری رخصتی کے بعد والی زندگی کے تعلق سے کس قدر بے چین رہتا ہے۔ بیٹی، اگر تم یہ سب جان لو تو تم کو یقین ہو جائے گا کہ تمہارے والد ہر دم ایک ہمہ وقتی کشمکش اور ایک مسلسل غم سے گزر رہے ہیں۔ ان کی زندگی میں سکون تبھی آئے گا جب وہ تم کو راحت و سکون میں دیکھ لیں گے، پر جب تمہارے لیے تمہارے والد کی یہ دلی جذبات ہیں تو پھر تمہارا بھی یہ فریضہ بنتا ہے کہ تم اپنے والد کی فرما بردار بیٹی بنو اور اپنے شوہر کے حق میں اچھی بیوی ثابت ہو، تاکہ تم کو دیکھ کر تمہاری والد کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اور پھر ان سب سے اہم اور مقدم یہ ہے کہ تم اپنے رب کی نیک بندی بنو۔ بیٹی، ایک ایسا کل تمہارے انتظار میں ہے جس کے بارے میں تم کو کچھ خبر نہیں۔ تم نہیں جانتی کہ تمہاری آنے والی زندگی کیسی ہوگی، کون تمہارا رفیق زندگی ہوگا، لہذا اللہ سے یہ دعا کرو کہ وہ تمہارا نصیب کسی نیک اور پرہیزگار شخص سے جوڑ دے۔ اور نیک اور پرہیزگار انسان کی سب سے نمایاں خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، چنانچہ وہ اللہ کے غصے اور اس کے عذاب کے خوف سے ظلم کرنے سے باز رہتا ہے، اور اگر کسی وقت جذبات کی رو میں بہہ کر کچھ زیادتی بھی کر جائے تو سمجھانے اور یاد دلانے پر باز آ جاتا ہے اور حق بات کو قبول کر لیتا ہے۔ بیٹی، اپنے نئے گھر رخصت ہونے سے پہلے اپنے والدین کے رہن سہن سے کچھ سبق سیکھ لو اور ان سے عبرت حاصل کر لو۔ تم نے بارہا دیکھا ہے کہ تمہاری والدہ اگر میرے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آتی ہیں تو میں ان کے ساتھ اس سے زیادہ نرمی اور محبت کا برتاؤ کرتا ہوں اور ان کی بہت سی غلطیوں کو نظر انداز کر جاتا ہوں اور کوتاہیوں کے باوجود ان کی فرمائشیں پوری کرتا ہوں۔ لیکن اگر وہ غصے کا اظہار کرتی اور اکڑتی ہیں تو کچھ دن تو میں برداشت کرتا ہوں، پھر میں اپنے پر قابو نہیں رکھ پاتا، میرے تیور چڑھنے لگتے ہیں اور آواز اونچی ہونے لگتی ہے اور پھر ان کے مسکرانے پر ہی میری پیشانی کے بل دور ہوتے ہیں۔ جب تک وہ نرم نہ پڑ جائیں میرے اندر نرمی نہیں آتی۔ بیٹی، یہی عام شوہروں کا مزاج ہے، لہذا اس مزاج کو سمجھ کر شوہر کے ساتھ برتاؤ کرو۔ بیٹی، میاں بیوی میں دو باتوں کا پایا جانا ضروری ہے، اگر یہ باتیں دونوں میں نہ پائی جائیں تو زندگی خوشیوں سے محروم رہے گی۔ ایک تو ان دونوں کے درمیان باہمی الفت کا ہونا ضروری ہے، دوسرے آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور مہربانی کے جذبات کا ہونا لازمی ہے۔ اگر میاں بیوی واقعتاً دل سے یہ باتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مابین اپنے فضل و کرم سے الفت و محبت اور ہمدردی و خیر خواہی کے جذبات پیدا کر دے گا۔ بیٹی، شوہر کے ساتھ خندہ رو، نرم مزاج اور مونس و غمگسار بن کر رہو، اس کے لیے نرم خو، فرما بردار اور سہل الحصول بنو، اس سے راضی اور خوش رہا کرو، اس کی ذمہ داریوں کے بار کو ہلکا کرو، کوشش کرو کہ زندگی اسے بوجھ نہ لگے۔ جب وہ کام سے چھٹی کے بعد گھر واپس آنے والا ہو تو گھر کو درست کرو، کمرے کو آراستہ کرو اور اس کے راحت و آرام کا نظم کرو، اس لیے کہ وہ تھکا ہارا گھر پہنچے گا اور ممکن ہے کہ ڈیوٹی کے وقت اسے ڈانٹ ڈپٹ، سخت کلامی اور بدمعاملگی کا سامنا ہو جس سے اس کا دل ٹوٹا ہوا ہو، تو تم مزید اس کی الجھنوں اور پریشانیوں میں اضافہ نہ کر دینا کہ وہ غموں سے چور ہو کر بیمار ہو جائے اور اس کا مزاج بدل جائے۔ اس سے میٹھے بول بولنا، تمہارے میٹھے بول انشاءاللہ اس کے زخموں پر مرہم کا کام کریں گے، اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، مزاج کی شگفتگی واپس آ جائے گی اور دل کی مرجھائی کری کھل جائے گی۔ پس تم اپنے شوہر کے حق میں اچھی بیوی بنو، اس کا ہاتھ بٹاؤ، اللہ تعالیٰ تم کو پرسکون اور خوشگوار زندگی عطا فرمائے گا اور اپنی توفیق سے مالا مال کرے گا۔ بیٹی، شریف اور وفادار عورت پریشانی میں اپنے شوہر کے لیے معاون بنتی ہے، اس کا غم ہلکا کرتی ہے، اس کا سہارا بنتی ہے، اس کے دکھ درد بانٹتی ہے اور کٹھن وقت میں اس کے ساتھ صبر کرتی ہے، اور اس وقت تک کرتی ہے جب تک اللہ تبارک و تعالی یہ مصیبت کے دن دور نہ کر دے۔ اور کمینہ مزاج گھٹیا قسم کی عورت شوہر سے جھگڑتی ہے، اس کے سامنے چیختی ہے اور تنگی و پریشانی میں اس کی مالی پوزیشن کا خیال کیے بغیر اس کی حیثیت سے زیادہ کا مطالبہ کرتی ہے، پھر یا تو اس کے غصے کا آتش فشاں پھٹ پڑتا ہے اور وہ بیوی کو طلاق دے بیٹھتا ہے، یا پھر غریب برداشت کر جاتا ہے اور صدموں کی تاب نہ لا کے صحت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ بیٹی، اگر تم اپنے شوہر کو خوش نہیں رکھ سکو گی تو نہ تم خود خوش رہو گی اور نہ تمہاری فیملی خوش رہ سکے گی۔ بیٹی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مردوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ
کہ ہم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے حق میں سب سے بہتر ہو، اور یہ بھی بتایا ہے کہ آپسی رہن سہن میں نرمی اور محبت کا برتاؤ ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر تم کو اپنے شوہر کی طرف سے بد دماغی، بدخلقی اور آمرانہ مزاج کا سامنا ہو تو تمہارا صبر، تمہاری حسن تدبیر اور تمہاری طرف سے نرمی اور محبت کا رویہ جلد ہی شوہر کی سختی اور بدخلقی کو نرمی سے بدل دے گا اور اس کے مزاج کو ٹھنڈا کر دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بچیوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو دونوں جہان میں کامیاب فرمائے۔